اس بات پر کہ بلوچ عورت تو میرے ناراض بلوچ بھائی بھی مجھے سن رہے ہوں گے اور وہ میری اس بات سے اندازہ لگا سکیں گے کہ ان کے لیے بھی ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جھیلتے ہوئے آج دیکھیں آپ کیا حال ہے. اور یہ کیوں ہے؟ میں اپنے ناراض بلوچ بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو بھول جائیں. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. بات چیت کے ذریعے ہی ہر مسئلے کا حل آپ نکال سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ایک سینسٹیو ٹاپک ہمیشہ ہم کہتے ہیں مسنگ پرسنز، اور بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے. سوچا تھا کہ آج میں اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ان الفاظ سے کروں گی کہ وی آر دا سرونٹس آف دا پبلک. چاہے وزیر اعلیٰ، چاہے پرائم منسٹر، چاہے پریزیڈنٹ، ہم اگر ان عہدوں پہ فائز ہیں تو اپنی پبلک کے لیے فائز ہیں، ٹو ڈیولپ یو، ٹو پروموٹ یو اینڈ ٹو سیکیور یو. مسنگ پرسنز کے حوالے سے میں نے کیوں آج، حالانکہ سیلاب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظہیر نامی شخص نے کل جس طریقے سے پریس کانفرنس کی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زیارت کا جو واقعہ ہوا جس میں ہمارے شہید کرنل لئیک اور ان کے کزن کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا دھرنا شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز جو تھے انہیں وہاں پر مار دیا گیا. یہ بات بڑی سینسٹیو ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان مجھے اس بات پہ بلیو ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے آج پاکستان کا درد رکھتے ہوئے، بلوچستان ایز اے بلوچ عورت، بلوچوں کا درد رکھتے ہوئے میں آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ظہیر نامی شخص کتنے سالوں بعد واپس آ جاتا ہے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ میں ایران کی جیل میں تھا کیونکہ وہ انلیگل بارڈر کراس کا کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور یہاں پر ماما قدیر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ملائن کر رہے ہیں اسٹیٹ کو اور اپنے اداروں کو، اور ایسے اداروں کو جن کی وجہ سے ہم رات سکون کی نیند سوتے ہیں. ظہیر تو واپس آ گیا، اور وہ جو زیارت کا آپریشن تھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس بے دردی سے کرنل لئیک کو اور ان کے کزن کو شہید کیا جاتا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے، اور پھر ایک اہلکار سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کا وہ بھی شہید ہوتا ہے. اور کتنے شہید ہوئے. ہم مسنگ پرسنز کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم کب ان شہداء کی بات کریں گے؟ کیا ان کے بچے، کیا ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ آپ سب بھی بچوں والے ہیں، میرا بھی ایک بیٹا ہے. میں تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے ساتھ کچھ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جوان کس طریقے سے، جیسے ابھی یہ سیلاب کی صورتحال ہے بلوچستان میں، کیا بارڈرز ہوں، کیا کوئی بھی ڈیزاسٹر آپ کے پاکستان کے اندر ہو، فرنٹ لائنز پہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اب ہم واپس آ جاتے ہیں مسنگ پرسنز کی طرف. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ظہیر نے پریس کانفرنس کل کی، آپ سب نے دیکھی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. جو لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، چند لوگ ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور وہ ان سازشوں کو سمجھیں اور بیرونی سازشوں کا آلہ کار نہ بنیں. اس سے ان کی اپنی سرزمین کا نقصان ہے, بلوچستان کا نقصان ہے, بلوچوں کا نقصان ہے. آپ اگر آئیں, میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بلوچستان آئیں اور آپ بلوچ بیلٹ میں جائیں. آپ دیکھیں کہ بنیادی سہولتیں تک ہمارے پاس نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ انہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈیل کرتے کرتے حکومت بلوچستان, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے, اور حکومت بلوچستان ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ناراض بلوچ بھائی اسلحہ چھوڑ کر بات چیت کی طرف آئیں. بات چیت ہی ہر مسئلے کا حل ہے, اور ناراض بلوچ بھائی اگر بات چیت کی طرف نہیں آتے تو افغانستان کی صورتحال ان کے سامنے ہے. اور انہوں نے اب بھی کہا کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہمیشہ سے بلوچستان حکومت کو بلیک میل کیا جاتا رہا ہے, اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس وقت ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم نیوز کانفرنس کر رہی ہیں, اور انہوں نے مذاکرات کا کہا ہے اپنے ناراض بلوچستان کے جتنے بھی ناراض بھائی ہیں ان کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسلحہ چھوڑیں, بات چیت کریں, مذاکرات کی طرف آئیں. اگر ایسا نہیں ہوتا اور ہر مسئلے پر اسلحے کا استعمال کیا جاتا ہے تو افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. وہ چاہتی ہیں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بلیک میل نہ کیا جائے, مس یوز نہ کیا جائے.